بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا۔ ہماری آج کی اس مجلس کے معزز مہمان گرامی، فرزند امام الاثر، فرزند علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ محتسم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ محترم جناب حضرت مولانا علامہ محتسم الہی ظہیر حافظہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ محتسم الہی ظہیر حافظہ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو بھائی ابو بکر صاحب، جناب محترم عبدالوحید بٹ صاحب اور برادر عزیز جناب عبدالرحمن شارق صاحب، ان کے حکم پر آپ کے سامنے اظہار خیال کا موقع ملا ہے، اور یہ محفل تکمیل بخاری شریف کے عنوان سے سجائی گئی ہے۔ لائق تحسین ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء جنہوں نے آقائے کائنات کی احادیث کی اس کتاب کو مکمل کیا اور اس بلند تر ہستی اقدس و مقدس کی بات کو اپنے دلوں میں محفوظ کیا، اور پھر اس حدیث کی کتاب کو مکمل کیا، اور آج ان کے اعزاز میں یہ محفل کو سجایا گیا۔ اور لائق تحسین ہے اس مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے اس خوبصورت مجلس کو برپا کیا ہے۔ ساتھیوں، اور پھر یہ طلباء لائق تحسین کیوں نہ ہو، قابل تعریف کیوں نہ ہو کہ انہوں نے اس بلند تر ہستی اقدس و مقدس کی بات کو، ان کے فرامین کو، ان کے اقوال کو، ان کی احادیث کو اپنے دلوں میں بسایا ہے کہ جس کی منقبت کو، جس کی رفت کو ہم کیوں کر بیان کریں کہ غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا خوب کہا تھا، غالب ثنائے حاجاؤ یزداں گداشتیم، کہ میں آپ کی منقبت کو، آپ کی رفت کو، آپ کی بلندی کو، بڑائی کو کیوں کر بیان کروں کہ جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو۔ اور ساتھیوں یاد رکھو، بلندی دو طرح کی ہوا کرتی ہے، یا بلندی اس کو جسمانی اعتبار سے تولا جاتا ہے، یا مقام و مرتبہ، یا بلندی اس کو روحانی اعتبار سے تولا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے طلباء نے اس کی حدیث کو یاد کیا کہ جو دونوں اعتبار میں دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ آئیے ذرا جسمانی بلندی کے متعلق سنتے جائیے۔ آقائے کائنات خود اپنی لسان مبارک بات سے ارشاد فرما رہے، میں ایک دن وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے، ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی بلندی کا تذکرے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا، نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے کہ آپ کی بلندی کے، آپ کے مرتبے کے،
آپ کے مقام کے تذکرے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں۔ دونوں فرشتوں نے فیصلہ کیا، ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں آقا کائنات کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک شخص کو ڈالا گیا۔ فقیر والی میں آئے ہوئے لوگوں، بات کو اچھی طرح سمجھ کے جانا ہے۔ ان کانفرنسوں میں شرکت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آئیں، خطبہ کیے، خطابت کو سنیں، وائز کے واز کو سنیں، مولوی کی تقریر کو سنیں، نعروں کو لگائیں، واہ واہ کہیں اور اٹھ کر چلے جائیں، بلکہ ہمیں آنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم صحیح بات کو اپنے اذہان و قلوب میں بٹھا کے جانا ہے۔ فرشتے نے ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں آقا کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک انسا کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھی فرشتے کو مخاطب کیا، کہا نہیں نہیں، اسے 1 سے نہ تولا جائے، اسے 10 سے تولا جائے۔ 10 کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا۔ عالم یہ، 10 کا پلڑا ہلکا، میرے تنہا آقا کا پلڑا بھاری۔ پھر آقا کائنات نے خود ارشاد فرمایا، مجھے 20 سے تولا گیا، 50 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا۔ پھر فقیر والی میں آئے ہوئے لوگوں، پھر وہ وقت آیا، ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، دوسرے پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے، پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور تنہا آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اور مطلب کیا ہے؟ یہ بات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پوری انسانیت مل کر بھی آقا کائنات کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو میرے آقا کی جسمانی بلندی کی بات ہے۔ آؤ ذرا آقا کی روحانی بلندی کے متعلق بھی سنتے جائیے۔ معراج کی رات آقا کائنات جب 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا۔ جبریل امین آپ کے ہمراہ، آپ نے کہا جبرائیل، یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے۔ جبرائیل، یہ یہاں پر کیوں آئے؟ آقا، یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل، یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا، ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل، ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھے اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اور عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج چاند کو روشنی عطا نہیں کی تھی، ستارے کو بھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا۔ ارشاد فرمایا، سن لو، میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا، مگر سن لو، پھر جب آمینہ کے لال آ جائیں، فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد پھر جس کسی نے اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے۔ ساتھیوں، یہ جو تمہید میں آپ کے سامنے رکھ رہا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھو اس ہستی اقدس و مقدس کی حدیث کو، آؤ اس ہستی اقدس و مقدس کی بات کو، اس ہستی اقدس و مقدس کے فرامین کو آج یہاں پر پڑھا گیا، سنایا گیا، اس کی تکمیل کے لیے بزم سجائی گئی۔
کہ جو دونوں اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند، پوری کائنات مل کر بھی آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ساتھیوں ایمانداری سے بتلاؤ کہ جب ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ جسمانی طور پہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، روحانی طور پر بھی ان کی بات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو جب پھر اتنی اونچی ذات والے کی بات ہو رہی ہو، پھر ہمیں یاد رکھو اس درس کو یہاں سے لے کے جانا ہے کہ جب ہم نے اس نعرے کو لگا دیا ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر اہل حدیث کی دعوت کو سن کے جانا ہے، پھر اس نعرے کو بھی لگانا ہے جیسے ذات میری آقا کی اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ بات نہیں کہ آقا کے نام کو صرف دعووں تلک رکھا جائے، صرف نعروں تلک رکھا جائے، مگر جب بات آ جائے عملی طور پر آپ کو بڑا ماننے کی، پھر ہم اپنے چہرے کو آقا کائنات کے چہرے سے ہٹا کر دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ پھر یہ کیسی محبت ہے، پھر یہ کیسا اعتراف ہے۔ آج اہل حدیث کے سٹیج سے بھی آپ اس بات کو سننے والے کہ ہم آقا کائنات کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے، آج ہمارے جو دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے دیوبندی حضرات، ہمارے بریلوی بھائی، وہ بھی اس نعرہ رستاخیز کو لگانے والے، ہمیں بھی آقا سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہم بھی آقا کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے، ہم بھی آقا کی محبت میں گرفتار، مگر یہ کیسی محبت ہے جب بات آ جائے اس اونچی ذات والے کی، ہم اپنے چہروں کو اس اونچی ذات والے سے ہٹا کر دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم پھر ہرگز ایسا نہیں چلے گا۔ پھر آؤ اہل حدیث کی دعوت کو سن کے جانا ہے، ہماری دعوت کو اپنے اذہان میں بٹھا کے جانا ہے۔ ہمارا یہ اعلان ہے، ڈنکے کی چوٹ فقیر والا میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث اس کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے۔ جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ پھر یہ مذاق نہیں چلے گا کہ ذات تو میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے جناب میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، اپنے خطیب کی خطابت کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں۔ ہمارا یہ اعلان سن لو، ہم اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کیے دیتے ہیں، کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے، آسمان سے ندا آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، یہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آقا کی محبت کو آپ نے اپنے جلسوں تلک رکھا ہوا، اپنی مجلسوں تلک رکھا ہوا، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہو۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہم نے دیکھا آقا کی محبت کے نام پر کیسی کیسی حرافات کو انجام دیا گیا۔ آقا کی محبت کے نام پر
ڈھولک کو بجایا گیا، بھنگڑوں کو ڈالا گیا، بازاروں کو سجایا گیا، رنگ رلیوں کو منایا گیا، فحش اور اریا گانوں کی دھنوں پر آقائے کائنات کے نام نامی کو لیا گیا۔ پھر دعوی محبت ہے کہ ہمیں آقائے کائنات سے محبت، اور ہم پر الزام ہے عبد الرحمن بھائی کہ یہ آقا کے گستاخ ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری گستاخی یہی ہے، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ہم نے اس چہرے کو دیکھا، اب ہمارا جی کسی اور طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں۔ اور ہم نے اس چہرے کو دیکھا کہ جس کو دیکھ کر حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا محسوس ہوتا تھا آقا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے، آپ اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ ایک آپ کی محبت ہے، ایک ہماری محبت ہے۔ ہم نے اس چہرے کو دیکھا کہ جسے دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا مدت الدہور وما اعطینا بمثلہ ولقد عطا فعجزنا عن نظرائہ۔ مدتیں بیت گئی حبیب آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، جب دیکھا منہ سے بے اختیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ ہم نے کہا ہمارا پیر کامل، ہمارا راہبر، ہمارا رہنما آمینہ کا لال ہے، اور آپ انڈیا کے یا دوسرے فحش اور بیہودہ گانوں پر ان کی دھلوں پر آقا کائنات کے نام کو لو، پھر دعوی محبت ہے اور گستاخی کا الزام ہمارے سر۔ یہ کیسی محبت ہے؟ آقا کا نام لیتے ہو، بھنگڑوں کو ڈالتے ہو، رنگللیاں مناتے ہو، ڈھولک بجاتے ہو اور کہتے ہو جی ہمیں آقا سے محبت ہے، اور جب آقا کی حدیث آ جائے، آقا کا فرمان آ جائے، آقا کا حکم آ جائے، پھر اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ آؤ ذرا میں آقا کی محبت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی عالم آیا، آقا کائنات کی خدمت میں آپ کو مخاطب کیا، کہا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ جو طلبہ جنہوں نے حدیث کی اس کتاب کو مکمل کیا وہ اس حدیث سے اچھی طرح واقف ہیں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا جب اس یہودی عالم نے آقا کائنات کو پکارا السلام علیکہ یا محمد، میں نے اسے اس زور سے دھکا لیا کہ تم میرے آقا کا، میرے رہبر کا، ہمارے پیغمبر کا نام لیتے ہو اور نہ کوئی سابقہ پلاتے ہو، نہ درود بھیجتے ہو، نہ سلامتی بھیجتے ہو۔ ہم یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ کسی ناپاک زبان سے ہمارے آقا کا، ہمارے رہبر کا، ہمارے پیغمبر کا نام لیا جائے۔ یہ آقا سے محبت تھی، یہ آقا سے عقیدت تھی کہ وہ کسی غیر مسلم کے منہ سے اپنے آقا کا نام جو احترام سے پاک تھا اس کو لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور جب حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی طرف سے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام ابھی نہیں لے کے آئے، شرائط کو طے کرنے کے لیے آئے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ہلا کے، بعض لوگوں کا یہ سٹائل ہوتا ہے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اسی طرح آپ سے مکالمے کر رہے، اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے کہ اسی اثناء میں آپ کے ہاتھ آقا کائنات کی داڑھی مبارک سے ٹکرا گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ پاس کھڑے ہیں، اپنے تلوار کے دستے پہ اپنے ہاتھ کو مارا، کہا عروہ مسلمان ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کسی ناپاک شخص کے ہاتھ آقا کائنات کے جسم کو چھوئے، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے قبل اس کے کہ میں تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں۔
حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر. یہ میں آپ کے سامنے آقا کی عقیدت، آقا کی محبت رکھ رہا، میں آقا کی حدیث کا تذکرہ نہیں کر رہا کہ آپ کی حدیث پر، آپ کے فرامین پر، آپ کے حکم پر کس طرح اصحاب رسول فوراً سے پہلے عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ میں صرف آپ سے آقا کی عقیدت، یہ ایک آپ کی محبت ہے. ذرا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تلک، کس حد تلک آقا کی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد مدینہ میں موجود، دو آدمی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے. حضرت عمر نے ان دو اشخاص کو اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. آواز دے کے نہیں پکارا، کنکر کو اٹھایا زمین سے ان کی طرف اچھالا. دونوں متوجہ ہوئے، پاس آنے کا اشارہ کیا، کہا اجنبی معلوم ہوتے ہو، مسافر معلوم ہوتے ہو. کہا جی ہم بطحا کی وادی سے آئے ہیں، یہاں اجنبی ہیں، مسافر ہیں. کہا اللہ کی قسم مسافر نہ ہوتے عمر تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا. تمہیں نہیں معلوم نبی کی مسجد میں موجود ہو اور تم مسجد کے آداب سے واقف نہیں، اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے اور پاس آمینہ کے لال آرام فرما رہے. یہ اصحاب رسول کی آقا کائنات سے محبت تھی. آج ہم نے محبت کو صرف سرٹیفکیٹ کے لیے رکھا ہوا، جلسہ کروا دیا، تقریب کروا دی، محفل سجا لی، میلہ کروا لیا، محفل نعت کروا لی اور جناب ہمارا فرض پورا ہو گیا. اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات کی سواری پر موجود ہیں. آپ نے پکارا یا معاذ، کہا آقا میں حاضر، میں قربان. پھر پکارا معاذ، آقا میں حاضر. تیسری مرتبہ پکارا یا معاذ، آقا میں حاضر. ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. مطلب کیا ہے؟ کہا معاذ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے. مگر شرط کیا ہے؟ صدقاً من قلبہ، سچے دل سے. معنی کیا ہے؟ یہ نبی کی محبت کا اعلان کرنا. اور وہ جو کلمہ ہم نے اپنی ماؤں کی گودوں میں سنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ حالی کہہ دینے سے، وہ حالی پڑھ دینے سے اس پر عمل نہیں ہوگا. سچے دل سے جو پڑھے گا اس پر تب عمل ہوگا. اور سچے دل سے کیا مراد ہے؟ جب محمد الرسول اللہ کے نعرے کو لگا دیا. اور ساتھیوں اہل حدیث کی تو دعوت ہی یہی ہے، ہمارا تو نظریہ ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نظر کسی بڑے کی بڑائی پر نہیں ہوتی، کسی سردار کی سرداری پر نہیں ہوتی، کسی جاگیردار کی جاگیر پر نہیں ہوتی. ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے. اہل حدیث کی نظر جب بھی ہوتی ہے یہ رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. یہی ہماری دعوت ہے. اسی بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوئے کہ ہم نے صرف اس نعرے کو حالی نعرے تلک محدود نہیں رکھنا، بلکہ عملی طور پر اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ آقا کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، فوراً سے پہلے سر تسلیم ہم ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں آقا کی بات کے ہوتے ہوئے جناب میرے شیخ صاحب، میرے فلاں صاحب، میرے مفتی صاحب، میرے فلاں صاحب کی یہ رائے. اللہ کی قسم یہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے،
جس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے اسلاف انہوں نے اپنی زندگیوں کا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ علامہ شہید کی زندگی سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو اٹھاتے رہے، اور کس موڑ پر بابا شہید کے الفاظ یاد آئے، آپ اپنی تقاریر میں اکثر یہ کلمات کہا کرتے تھے، کائنات کے لوگوں سن لو، اہل حدیث اور باغی یہ ہم معنی الفاظ ہیں، یہ مترادف لغات ہیں۔ اہل حدیث باغی ہے، یہ سوشلزم کا بھی باغی، کیپٹلزم کا بھی باغی، ایوب کا بھی باغی، یحییٰ کا بھی باغی، بھٹو کا بھی باغی، ضیاء الحق کا بھی باغی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے فقیر والی میں احسان الہی ظہیر کا جسمانی بیٹا بھی آیا ہوا، آپ کے روحانی بیٹے بھی آئے ہوئے، بابا شہید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نعرہ رستاخیز کو لگانے کے لیے آئے۔ ہم باغی، ہم ہمارے والے باطل نظام کے باغی، وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ آج ہم اپنی دعوت سے ہٹ گئے، اپنے منہج سے دور ہوئے، اپنی اصل سوچ نظریے سے دور ہوئے۔ پوری دنیا میں حالات آپ کے سامنے، کبھی ہم یکجا تھے، قال اللہ پہ یکجا تھے، قال رسول پہ یکجا تھے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت تھی۔ آج اربوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے باوجود ہمارے اندر اللہ کے کلام کو، آپ کی احادیث کو، ہم اس سے دور ہوئے، پارا پارا ہوئے۔ آج مٹھی بھر یہودی ہمارے اوپر قابض آ گئے۔ آج فلسطین میں ذرا حالات تو دیکھیے، کس طرح مٹھی بھر یہودی آپ کی میری ماں بہنوں بیٹیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم اس کی وجہ واحد یہی ہے کہ ہم نے رب کے قرآن کو بلا دیا، آقا کائنات کے فرمان کو بلا دیا، وہ ہم پر غالب آ گئے۔ آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا، اور ہم چین کی نیند سو رہے۔ ہمارے 57 سے زیادہ اسلامی ملک، 1.5-2 ارب سے زائد مسلمان، ان مسلمان حکمرانوں کے کانوں پر جوں تلک نہیں رینگتی، ان کی غیرت اور حمیت نہیں جاگتی کہ کس طرح ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کا قتل عام ہو رہا، ان پر ظلم ہو رہا، ان کا ریپ ہو رہا، آبرو ریزی ہو رہی، مگر ہمارے بے حس حکمران چین کی نیند سو رہے۔ جانتے ہو کبھی وہ وقت تھا جب ہم غیر مسلم بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ بے شمار دفعہ بیان ہو چکا، جب یہودی گنڈے اپنی ہی ملت کی ایک بیٹی کے آبرو کے در پہ ہو گئے، اس نے انہیں موسیٰ کا واسطہ دیا، تورات کا واسطہ دیا، کہنے لگی میں آپ کی ہم مذہب، میں آپ کی ہم مسلک، مگر فقیر والی میں آئے ہوئے لوگوں یاد رکھنا، گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ ان یہودی گنڈوں کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے۔ جب اس بیٹی نے دیکھا کہ مجھے ان گنڈوں سے کوئی بھی رہائی نہیں دلوا سکتا، باب علی کی طرف اپنے منہ کو کیا، آمینہ کے لال کے گھر کی طرف اپنے منہ کو کیا، چلا کر بولی واہ محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی، آپ کی میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ کے کانوں میں یہودی لڑکی کی آواز ٹکرائی، آپ لپک کر اٹھے۔ وہ کملی جسے کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا گیا، آپ کے قدم ہائے مبارک میں گری، آپ دوڑ کر یہودی لڑکی کے پاس پہنچے، اس کے سر پر دست شفقت کو رکھا اور پکار کر بولے مدینہ میں میرے تحت رہنے والی بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہی چند مٹھی بھر یہودی کس طرح مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں ان کی آبرو ریزی کر رہے،
ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے، قتل عام ہو رہا، مگر ہمارے بے غیرت اور بے حس حکمرانوں کے کانوں پر جوں تلک نہیں دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قال اللہ اور قال رسول اسے روگردانی کی، اپنے چہروں کو موڑ لی۔ دعوی محبت ہے، بس مجھے آقا کائنات سے محبت ہے۔ اہل حدیث کے سٹیج سے بھی یہ نعرہ لگایا جا رہا، بریلوی کے سٹیج سے بھی یہ نعرہ لگایا جا رہا، دیوبندی کے سٹیج پہ بھی یہ نعرہ لگایا۔ محبت کا معیار اللہ کی قسم صرف نعرے تک نہیں، محبت وہ ہے جب عملی طور پر ہم آقا کائنات سے محبت کریں۔ اور آج کل یہ مسئلہ جو آپ کے سامنے بڑا گردش کر رہا، یہ حال ہی میں جناب قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان وہ متنازع سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جانتے ہو معاملہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو ان کا متنازع بیان ہے، کوئی معاملے کا پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ چند دانشور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اپنی تقاریر میں، اپنا تحریر میں بڑی بے شرمی اور ڈٹائی سے لکھ رہے کہ جناب آپ کو معاملے کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے فلاں بات ایسے نہیں کی، ایسے نہیں کی، ایسے نہیں کی۔ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تفسیر صغیر ہے جو قرآن پاک کی تفسیر چھاپی گئی، جو کہ قادیانی پریس سے چھاپی گئی اور اس کی جو ہے وہ تقسیم ہو رہی تھی۔ وہ پتہ چلا، اس پر مقدمہ چلایا گیا، اس کو پکڑا گیا۔ قاضی صاحب نے جی فیصلہ دیا کہ جی جب یہ قانون بنا تھا، جب یہ بندے کو پکڑا گیا، لیکن جو قانون بنا تھا کہ اس کے اوپر اتنی سزا ہونی چاہیے، چونکہ وہ قانون بعد میں بنا تھا، اس لیے ہم اس کو جی ضمانت پہ رہائی دیتے ہیں۔ جی ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی بات، یہ قانونی معاملہ ہے، اس بات کو آپ سمجھتے ہیں، آپ نے رہائی دے دی، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے بعد اپنے فیصلے میں لکھتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں اور آیات کو جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جناب جبر نہیں، دین میں جو ہے وہ کوئی زبردستی نہیں۔ اور پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جناب ہر کسی کو دین کی تبلیغ کی اجازت ہے۔ ساتھیو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے جس طرح قاضی صاحب آپ نے بیان فرمائی، آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں، مگر آیت کو ذرا مکمل تو پڑھیے، قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ نے ہدایت کو، گمراہی کو جدا جدا کر دیا۔ ساتھیو قادیانی جس کو پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون یہ بات کہتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ نان مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، ہماری آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ گزارش ہے، استدعا ہے کہ قادیانی جو عرصہ دراز سے پاکستان کے قانون کو، پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پر رکھتے ہوئے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، چاہیے تو یہ تھا ان کے اوپر پاکستان کے آئین کی مخالفت میں، پاکستان کے قانون کی مخالفت میں، اس جرم کی پاداش میں ان دفعات کو لگایا جاتا۔ آپ بجائے ان کے اوپر دفعات کو لگانے کے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے، یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو تبلیغ کی اجازت ہے۔ اللہ کی قسم ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ختم نبوت کے پہرے دار ابھی زندہ ہیں، شمع رسالت کے پروانے ابھی زندہ ہیں، ہمارے جیتے جی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور کیا ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ جس کا جو جی میں آئے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ملک میں آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، کسی بڑے کی گستاخی ہو، توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، کسی وزیر کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، کسی جج کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعلیٰ کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، فوجی کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو،
قانون حرکت میں آتا ہے، اللہ کی قسم ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، ایک چیف جسٹس کی بات نہیں، پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائیں، آقا کائنات کی جوتی کی حق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت مولانا علامہ محتسب الہی ظہیر۔ اللہ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے قال اللہ کے لیے بھی بیدار ہیں، قال الرسول کے لیے بھی بیدار ہیں، ختم نبوت کے لیے بھی بیدار ہیں، دفاع صحابہ کے لیے بھی بیدار ہیں، اور دفاع اسلامی شاعر کے لیے بھی بیدار ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے دفاع ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع اسلامی شاعر کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے جھنڈوں کو بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں کتاب و سنت کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ کتاب و سنت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو کتاب و سنت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ حدیث کی حفاظت کے لیے تیار ہو؟ دفاع صحابہ کے لیے تیار ہو؟ دفاع اسلامی شاعر کے لیے تیار ہو؟ دفاع ختم نبوت کے لیے تیار ہو؟ قائدین آپ کو آواز دے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو؟ پھر ایک وعدہ آپ نے ہم سے کیا، ایک ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا